کی محبت، موت کا ڈر. کیا خیال ہے سعودی عرب کے پاس کچھ نہیں؟ سعودی عرب آج تیل بند کر دے امریکہ کا، مغربی دنیا کا، یہ مسئلہ آج حل ہوتا ہے. مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ ان کے پٹھو بنے ہوئے ہیں. پاکستان ان کا پٹھو بنا ہوا ہے. پاکستان نے 70 سال تک امریکہ کی مانی ہے، یہود و نصارہ کی مانی ہے. اللہ واضح طور پر قرآن میں فرما چکا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس کے اندر دوست ہو سکتے ہیں. اور مسلمان کہتا ہے کہ یا اللہ تو جو کچھ مرضی کہتا رہو، میں تو بیلی انہوں ہی بنانا ہے، میں تو بیلی انہوں ہی بنانا ہے. کیا خیال ہے 70 سال ہو گئے ہم نے امریکہ کی مانی ہے کہ نہیں مانی؟ آج بھی ہمارا حکمران بولتا نظر نہیں آتا، آج بھی ہمارا حکمران کچھ کرتا نظر نہیں آتا. کیوں؟ وجہ یہی ہے، یہ جو ہمیں بیساکھیوں پہ لا کے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس ٹھیک ہے اگر اسلحہ ہے، فوج ہے، ایٹمی قوت ہے، اس کو معاشی طور پہ اتنا برباد کر دیا جائے، تنگ کر دیا جائے، یہ کسی مسلمان کے حق میں بولے ہی نہ. اتنا اس کو نیچا کر دیا جائے، بیساکھیوں پہ کھڑا کر دیا جائے. اور جس کی 2 ٹانگیں ہی نہ ہوں وہ بیساکھیوں پر کھڑا ہے، اس نے کیا کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے؟ ان لوگوں نے پاکستان کی یہ کام کیا ہے، اور جس کے اندر ہمارے حکمران پورے ملوث ہے. چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو، مسلم لیگ کا دور ہو، پی ٹی آئی کا دور ہو، یہ سارے ایک طرح کے لوگ ہیں، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. کیا خیال ہے مسلم لیگ کے پاس کتنا دور انہوں نے حکومت کی، کیا کام کیا ہے؟ یہی کچھ. اور ہماری فوج نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا، چلو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. کچھ کیس بنے نواز شریف صاحب کے اوپر، مسلم لیگ کے لوگوں کے اوپر، وہ جیلوں میں کچھ گئے یا کچھ باہر چلے گئے. اور عمران خان صاحب کو موقع دیا. جب عمران خان صاحب کو موقع دیا تو ان کو کچھ کرنا چاہیے تھا، کچھ کرنا چاہیے تھا. بہت ساری باتیں، لیکن عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا. اور وہ چلے ہوئے کارتوس جو تھے، جو پیپلز پارٹی کے اندر تھے، جو مسلم لیگ کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے عمران خان کی پارٹی میں ہو گئے. تو کام کیسے چلتا؟ ملک ترقی کیسے کرتا؟ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیے، مسلم لیگ کے اندر کون ہے، پیپلز پارٹی کے اندر کون ہے، جو عمران خان کے اندر اس وقت لگے وہ کون ہیں؟ یہ چند خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. یہ میں نے کیا، آپ نے کیا، غریب عوام نے کیا. غریب عوام، ملک کا بچہ، عورت، مرد، بوڑھا، ہر ایک شخص، چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے. اور یہ بڑے لوگ ہی ٹیکس کھانے والے، جو دیتے نہیں ہیں یہی لوگ نہیں دیتے. اور اس کے علاوہ چلو خیر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کوئی 5 منٹ مگر میں زیادہ لوں تو معذرت. بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اسرائیل ملک نے یہ کام کر دیا، اس کے اندر ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں؟ یہ جو بائیکاٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، معیشت جب بیٹھتی ہے تو بائیکاٹ سے بیٹھتی ہے، یاد رکھیے. مثال کے طور پر آپ یہاں یہ جو تلونڈی کا ایریا ہے، اڈا تلونڈی، چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا شہر ہے. یہاں تلونڈی کے چند لوگ کھڑے ہو کر کسی دکاندار کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مہینے کے بعد اس سے پوچھنا بھی تیرا کیا حال ہے،
آپ کہتے ہیں بائی کاٹ سے کچھ نہیں ہوتا، بائی کاٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ لوگ اجڑ جاتے ہیں، دکانیں اجڑ جاتی ہیں، کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے، لیکن کوئی کرے تو صحیح، اپنا حصہ تو ڈالے۔ باقی ٹھیک ہے کہ یہ ہم اپنے ان لوگوں کو بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں جو جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا کے لیے ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، اپنے معیارات کو درست کیجئے۔ یہی وجہ ہے ملک پاکستان کو جو چیزیں میسر نہیں وہ دیجئے، جن کے اندر معیار ہو، ہر ایک چیز ملنی چاہیے، پھر جا کے ان کا مقابلہ ہوگا۔ لیکن پھر بھی جو شخص جتنا کر سکتا ہے اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جس کی کوئی متبادل چیز ملتی ہے وہ چیز لینی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، کسی چیز کا کوئی الگ انتظام ہی نہیں ہے، وہ مل ہی نہیں رہی، تو اس کو بامر مجبوری استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بوتل سے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے نا، میں کوکو کولا یا پیپسی نہ پیوں۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو بڑی بڑی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میرے پاس لسٹ موجود ہے، میں باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ میری باتوں سے اشارہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن چیزوں سے بچا جائے ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک تیسری بات